ایک رہبری کے طور پر کہ نکاح تو ہر ایک کی ضرورت ہے، اور اس وقت ماشاءاللہ نکاح بہت سارے ہو رہے ہیں، تو نکاح میں کیا چیز ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لیکن نکاح تو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، لڑکا اور لڑکی کے درمیان ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ دو خاندانوں کے بیچ کی ایک رشتہ داری بنتی ہے۔ اس میں کیا کیا چیزیں ضروری ہیں؟ جب نکاح کے مجلس میں ہم جاتے ہیں تو ایجاب اور قبول ہوتا ہے۔ ایجاب کا مطلب ہے کہ لڑکی کی طرف سے اس کا کوئی والد یا ولی یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کا یا اپنی بھتیجی کا نکاح جو ہے فلاں ابن فلاں سے کر دیا، تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ تو ایجاب اور قبول یہ دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ مہر ہوتا ہے، مہر بھی ضروری ہے، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہوتا۔ اس میں تفصیل یہ ہے کہ مہر کی مقدار مناسب ہونی چاہیے۔ تابعین کے زمانے میں یہ تھا کہ 10 درہم سے کم مہر نہیں ہونا چاہیے۔ 10 درہم کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً ہمارے آج کے اعتبار سے تقریباً 2000 روپے ہوتے ہیں۔ اس سے کم مہر بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ سنت مہر جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طے کردہ مہر ہے کہ جو آپ نے اپنی تمام بیٹیوں کو اور تمام بیویوں کے لیے طے کیا، جس کو مہر فاطمی کہا جاتا ہے۔ تو مہر فاطمی کو رواج دینا یہ سنت ہے۔ کتنا ہوگا مہر فاطمی؟ مہر فاطمی ہوتا ہے 1.5 کلو چاندی، سونا نہیں، 1.5 کلو چاندی ہوتا ہے۔ تو 1.5 کلو چاندی کے برابر اگر آدمی رقم دینا چاہے تو رقم دے دے، رقم نہیں دے سکتا ہے تو ہمارے یہاں تو رواج ہے، عام طور سے لڑکے والوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ زیورات ضرور دیے جاتے ہیں لڑکی کو، تو وہ زیورات یعنی جو مہر فاطمی کی مقدار کے برابر بنتے ہیں اس کو بطور مہر کے دے دیا جائے، تو اس سے یہ ہوگا کہ سنت کا رواج ہو جائے گا، اور سنت کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو نکاح کی جتنی سنتیں ہیں ان کو اپنایا جائے گا تو اس کی برکتیں زندگی بھر باقی رہیں گی۔ تو ایک تو مہر فاطمی کو رواج دینے کی ضرورت ہے۔ دوسری ایک چیز ہے، نکاح کے 2 خرچ ہیں، 2 خرچ صرف نکاح کے ہیں، اس کے علاوہ کوئی خرچ نہیں۔ ایک ہے مہر کا جس کے بارے میں بتایا، دوسرا ہے ولیمے کا۔ تو مہر بھی لڑکے کو ادا کرنا ہے، ولیمہ بھی لڑکے کو کرنا ہے۔ تو لڑکی والوں پر حقیقت میں کوئی خرچ نہیں ہے۔ ولیمہ کب کرنا چاہیے؟ نکاح کے بعد ولیمہ جب چاہے تب کر سکتے ہیں، اسی دن بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی آج نکاح ہوا جی ولیمہ طے کر دیا تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ زیادہ بہتر یہ بتایا جاتا ہے کہ اگلے دن کیا جائے، ایک رات گزرنے کے بعد کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ ولیمہ اصل میں کہتے ہیں، جیسے دیکھیے شادی خوشی کا موقع ہے، تو ہم کسی کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہے، ہم اس سے کہتے ہیں بھائی پارٹی کب دے رہے ہو، دعوت کب دے رہے ہو، تو شادی کی دعوت کا نام ولیمہ ہے۔ تو اب اس میں بھی یہ ہے کہ آدمی اپنی حیثیت کے مطابق کرے، نہ قرض لینے کی ضرورت پڑے، نہ بوجھ آ جائے، اور نہ ہی کسی کے دباؤ میں، خاندان والوں کے، رشتہ داروں کے، جان پہچان والوں کے۔ اس لیے اگر کسی نے اپنے نکاح میں نہیں بلایا یا دعوت نہیں دی تو آدمی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کھلے دل کے ساتھ اس کو دعا دینی چاہیے۔ صحابہ میں سے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، عبد الرحمن بن عوف، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہ انہوں نے نکاح کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھپ کر نکاح کرنا چاہیے، نکاح کا اعلان بھی ہو، لیکن اگر کسی کو دعوت میں نہ بلایا جائے تو اس کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک آخری بات اس سلسلے میں یہ کہ نکاح اگر کرنا ہے، بھائی عام طور سے ہوتا ہے نا، مرد ہونے کا ایک آدمی کو جنون ہوتا ہے، تو مردانگی یہ نہیں ہے کہ آدمی عورت پر ہاتھ اٹھائے، مردانگی یہ ہے کہ نکاح کے موقع پر آدمی لڑکی والوں کی طرف سے کوئی چیز قبول نہ کرے۔ بھائی مجھے شادی کرنا ہے، میں اپنے دم پر شادی کروں گا، میرے پاس جو ہے وہ، چاہے میں اس کو پھر جھونپڑی میں لے کر رہوں یا بنگلے میں لے کر رہوں، وہ میری بات ہے، لیکن شادی اپنے دم پر کرنا ہے۔ تو لہٰذا جو ہے ایک تو جہیز تو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ہے، تو ایک لعنت ہے۔ الحمدللہ ہمارے علاقے میں جہیز کا رواج یعنی مطالبے کا رواج تو نہیں ہے، لیکن آ گیا تو لینے کا رواج ہے۔ امید ضرور کرتے ہیں کہ بھائی لڑکی آئے گی تو کچھ نہ کچھ لے کر آئے گی، تو لہٰذا اس رواج کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس سے جب نکاح آسان ہوگا انشاءاللہ
تو بہت ساری خرافات ختم ہو جائیں گی. معاشرے میں بہت ساری خرافات اس کی وجہ سے چلتی ہے اور بوجھ ہوتا ہے بعض مرتبہ لڑکی والوں پر. اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے. تو شریعت آسان ہے، قابل عمل ہے، بس اس کو رواج دینے کی ضرورت ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ.